نحمده ونصلي على رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ، جلد اول، صفحہ نمبر 263 سیرت النبی۔ ریحانہ کا غلط واقعہ۔ متعدد باب سیر نے لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قریظہ کے قیدیوں میں سے ایک یہودی عورت جس کا نام ریحانہ تھا، اس کی نسبت حکم دیا کہ الگ کر لی جائے، اور پھر چند روز کے بعد اس کو اپنے حرم میں داخل کر لیا۔ چنانچہ جن مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لونڈیوں سے بھی مطمع ہوتے تھے، انہوں نے دو مثالیں پیش کی ہیں، ایک یہی ریحانہ اور دوسری ماریا قبطیہ۔ عیسائی مورخوں نے اس واقعہ کو صحیح قرار دے کر نہایت ناگوار صورت میں دکھایا ہے۔ ایک مورخ نہایت طعن آمیز الفاظ میں لکھتا ہے کہ بانی اسلام جب 700 مقتولین کی لاشوں کے تڑپنے کا تماشا دیکھ چکا تو گھر پر آ کر تفریح خاطر کے لیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سرے سے یہ واقعہ ہی غلط ہے۔ ریحانہ کے حرم میں داخل ہونے کی جس قدر روایتیں ہیں، سب واقدی یا ابن اسحاق سے ماخوذ ہیں، لیکن واقدی نے بتصریح بیان کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا تھا۔ ابن سعد نے واقدی کی جو روایت نقل کی ہے، اس میں خود ریحانہ کے یہ الفاظ نقل کیے ہیں: پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو آزاد کر دیا اور مجھ سے نکاح کر لیا۔ حافظ ابن حجر نے محمد ابن الحسن کی تاریخ مدینہ سے جو روایت نقل کی ہے، اس کے یہ الفاظ ہیں: اور ریحانہ کرزیہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں، اس مکان میں رہتی تھیں۔ حافظ ابن مندہ کی کتاب طبقات الصحابہ صمابہ تمام محدثین ما بعد کا ماخذ ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں: ریحانہ کو گرفتار کیا اور پھر آزاد کر دیا تو وہ اپنے خاندان میں چلی گئیں اور وہیں پردہ نشین ہو کر رہیں۔ حافظ ابن مندہ کی عبارت سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا تھا اور وہ اپنے خاندان میں جا کر بیویوں کی طرح پردہ نشین ہو کر رہیں۔ ہمارے نزدیک محقق واقعہ یہی ہے، اور اگر یہی مان لیا جائے کہ وہ حرم نبوی میں آئیں تو تب بھی وہ قطعاً وہ منکوحات میں تھیں، کنیز نہ تھیں۔ حضرت ریحانہ رضی اللہ کے متعلق کتب سیر میں 3 قسم کی روایتیں ہیں۔ ایک یہ کہ آپ نے ان کو آزاد کر دیا اور وہ اپنے خاندان والوں کے پاس جا کر پردہ نشین ہو کر رہیں، یہ روایت ابن مندہ کی ہے، مگر اس کی تائید میں کوئی دوسری روایت نہیں۔ دوسری قسم کی روایت یہ ہے کہ آپ نے ان کو آزاد کر کے مثل دیگر امہات مسلمین کے رکھنا چاہا، مگر انہوں نے اس کی غیر معمولی ذمہ داری محسوس کر کے باندی بن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنا قبول کیا، یہ روایت ابن اسحاق کی ہے۔ تیسری قسم کی روایت یہ ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مختار بنا دیا تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو آپ نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا، یہ روایت واقدی کی ہے۔ ابن سعد نے واقدی سے مختلف سلسلوں سے اسی روایت کو ذکر کیا ہے اور واقدی نے اس کو اثبت کہا ہے، دیکھیے کتاب البدایع ابن کثیر۔ امام ظاہری نے بھی زوجیت ہی کی تائید کی ہے، بحوالہ سابق تفصیل کے لیے دیکھیے صحابہ ذکر ریحانہ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔